أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورڈز 1 ڈے میں الحمدللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189 سمجھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی 189 آیات کی ہم ڈیپتھ اسٹڈی کر چکے ہیں، جبکہ جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ہر آیت کا لفظی ترجمہ اور گرامر بھی سمجھیں، گرامر کے لحاظ سے بھی ہم اس کو سمجھیں، لیکن ہم صرف اس کی ڈیپتھ اسٹڈی ہی کر پائے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ لفظی ترجمہ اور گرامر بھی ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں نے سوچا ہے کہ اس کی ہم لائیو کلاس کریں گے ہر منڈے کو نا، ٹائم ہم سیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں، اپنا مشورہ دیں کمنٹ میں کہ ہم لفظی ترجمے کی اور گرامر کی کلاس کریں گے۔ اور جو ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اس کا ایک ریلیشن ہے، ایک کنیکشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں 189 آیات، اور مجھے خود اتنا فائدہ ہوا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے فرسٹ ٹائم ان کو پڑھا ہے، اور اتنی اچھی سمجھ مجھے پہلے کبھی نہیں آئی، جبکہ الحمدللہ میرا اپنا قرآن پاک کے ساتھ 20 سالہ تعلق ہے۔ ایک میٹرک کے بعد سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور بیچ میں کبھی تعلق کے اندر کمی بھی آئی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اس طرح سے اب جب پڑھا ہے تو بہت اچھی سمجھ آئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب ہم ترجمے کی کلاس بھی ضرور شروع کریں گے۔ آپ لوگ تیار رہیے گا، جلد میں اناؤنس کروں گی اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 189 کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے، اور ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہوئے جو میری ایک پوائنٹ جو میری مد نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو صرف ہم نے پڑھنا نہیں ہے، صرف اس کی تفسیر تو بڑے مفسرین کر چکے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی اپنے اندر اس سے کیا اصول لینا ہے، پریکٹیکلی ہم نے اس کو اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ آج والی جو آیت ہے نا، یہ بھی بڑی ہی اہم ہے۔ آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں عن الاہلہ، اہلہ چاند کی حالتوں کے بارے میں، چاند کی بڑھتی گھٹتی حالت کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے، ہیا یہ حالتیں، ہیا لوٹ رہی ہے ضمیر اہلہ کی طرف، یہ حالتیں یا چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا، مواقیت للناس لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ایک کیلنڈر ہے، والحج اور حج کا، اور لیس البر نیکی یہی نہیں ہے، بان یہ کہ تات البیوتا تم آؤ، تم آؤ البیوتا گھروں کی طرف، من ظہورہا ان کے پیچھے والی سائڈ سے، ولیکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقوا جو کوئی تقوی اختیار کرے، وآتوا البیوتا اور گھروں کی طرف آؤ، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، گھروں کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ آیت کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی خود سے جرأت کریں۔ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن حیا محسوس کرتے تھے، منتظر رہتے تھے کہ کوئی بدوی صحابی آئے گاؤں وغیرہ سے اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے، اور آپ سب کو بھی، باقی صحابہ کو بھی ان کا اس کا جواب مل جائے۔ تو یہ چاند کی جو گھٹتی بڑھتی حالتیں ہیں نا، ویسے تو ہمیشہ ہی انہوں نے انسان کی جو اٹینشن ہے نا
اس کو اٹریکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے، غور کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ دوسری کا ہے، جب آدھا ہو جاتا ہے تو یہ 7ویں کا ہے، جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور پھر جب آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے تو اب 3 ہفتوں کا، اور پھر اندھیری راتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اندھیری راتیں، اور انہی راتوں سے پھر انسان نے مختلف کانسیپٹ بدشگنیاں بھی لینی شروع کی، اماوس کی رات، اور پھر جی ان تاریخوں میں یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے منگل کے دن یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مواقیت للناس، لوگوں کے لیے ایک چلتا پھرتا کیلنڈر ہے۔ اور حج کے دن یعنی جو 4 مہینے آتے ہیں چاند کے، وہ 4 مہینے ہوتے ہیں نا، جب جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن میں بیت اللہ کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اور ہر طرح کے وہ تو ویسے بھی بیت اللہ میں تو ہے، ویسے بھی منع ہے، لیکن حرمت والے دنوں میں بالکل منع ہوتا ہے، پورے عرب کے اندر منع ہوتا تھا، اور ان 4 مہینوں کو حج اور عمرے کے مہینے قرار دیا جاتا تھا۔ تو اب آپ ایک منظر اپنے سامنے لے کر آئیے، ایک تصویر کشی کرتی ہوں میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ کے ذریعے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئی ہے۔ مکے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ کا آخری رسول ماننا ہے، اور عقیدہ آخرت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ وہ عرب جو جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے، جن کا طرز زندگی بالکل ڈیفرنٹ تھا، اب انہوں نے ایک نئے مذہب کو اپنایا تھا، اور اتنی شدت سے اپنایا تھا، دل کی گہرائیوں سے اپنایا تھا کہ ہر مشکل برداشت کرنے کو وہ تیار ہو گئے تھے۔ ان کے اندر ایک محبت تھی، ان کے اندر ایک عشق تھا اس مذہب کو لے کر، اس عقیدے کو لے کر۔ صرف انہوں نے چند رسومات کے طور پر اس کو نہیں اپنایا تھا، ایک نظام زندگی ملا تھا ان کو، جاہلانہ نظام زندگی کو ختم کر کے ایک نیا نظام زندگی اپنا رہے تھے، اور زندگی کے ایک ایک پہلو میں وہ اب تبدیلی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب وہ جاہلیت کو چھوڑ دیں، جاہلیت کی رسومات کو چھوڑ دیں، اور اس نئے دین کے پکے سچے پیروکار بن جائیں۔ اور اب جو احکامات آ رہے تھے، آپ دیکھیے ابھی تک جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے کتنے احکامات آ چکے ہیں۔ قصاص کا حکم آیا، اور وصیت کا حکم آیا، روزوں کا حکم آیا، اور اب حج کی بات شروع ہونے والی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو چاند کی گھٹتی اور بڑھتی حالتیں ہیں، اور اس کو لے کر جاہلیت کے اندر ہمارے مختلف عقائد تھے، اور آج بھی مختلف نظریات ہیں، ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جاننا چاہتے تھے، غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ اسلام کو اپنانا چاہتے تھے، اور یہی حکم تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم حج تو کر رہے ہو، سنت ابراہیمی کی مکے میں حج ہوتا تھا، جاہلیت کے دور میں بھی ہوتا تھا، لیکن اپنی ساری جاہلانہ رسومات بھی کرنی ہے اور سنت ابراہیمی کا حج بھی کرنا ہے۔ تو شیطان کی بھی پیروی کرنی ہے اور رحمان کی بھی پیروی کرنی ہے۔ اگر رحمان کا سچا پیروکار بننا ہے تو شیطان کی پیروی کو چھوڑنا ہوگا، جاہلیت کی تمام رسومات کو چھوڑنا ہوگا، اور صحابہ کرام دل سے یہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اللہ نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے، تو وہی مسلمان جو شراب کے، وہی صحابہ کرام جو دور جاہلیت میں شراب کے رسیہ تھے، ان کے گھروں میں ایک مٹکا اگر پانی کا تھا تو دوسرا مٹکا شراب کا ہوتا تھا، انہوں نے وہ مٹکے فوراً توڑ دیے۔ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو حالت نماز میں ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا، پردے کا حکم ہوا تو راتوں رات جاگ کر چادریں تیار کی گئیں کہ فجر کی نماز میں باپردہ ہو کر جانا ہے۔ نماز کا حکم ہوا مسجد میں 5 وقت کی نماز کا، تو سب سے پہلا کام تعمیر مسجد کا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اسلام آج ہم سے بھی مطلوب ہے۔ آپ دیکھیے آج بھی
جو نیو مسلمز ہیں، جو نئے اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ ان کے اندر ایک کیوریسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے عبادات میں، معاملات میں، رسومات میں، اور ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارے پاس بڑی لاجکس ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ یہ کرتے رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا آیا ہے، ہم تو یہ تکلف ہی نہیں کرتے، یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ تو یہ پہلی بات، یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کی حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت ہے اور حج کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ گھروں میں پچھلی سائڈ سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، مَنِ اتَّقَى، جو تقوی کی روش اختیار کر لے۔ اب نا یہ ان کے اندر ایک عجیب سی رسم تھی کہ حج کرنے جانا ہے تو اپنے گھر کے دروازے سے نہیں جانا، یا تو پچھلی دیوار پھلانگ کے جانا ہے، یا پچھلی دیوار میں ایک کھڑکی بنائی ہوتی تھی اس سے گزر کے جانا ہے، اور اسی سے آنا ہے، اور اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی تو یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، یعنی اتنی غلط رسومات، برہنہ ہو کر طواف کعبہ کرنا، بتوں کو لے کے آنا، ہر قبیلے کا کعبہ کے اندر ایک بت رکھنا، یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اور گھر کے پیچھے سے آتے ہوئے تمہیں فکر ہوتی ہے کہ جی گھر کے پیچھے سے آنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل نیکی ہم کو چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اصل نیکی، اور ہم کس سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کتنی اونچی جگہ پہ رکھا جائے، اس کا غلاف کیسا ہونا چاہیے، اس کو جی پہلے اپنے ماتھے پہ لگائیں، اس کو چومیں، اور یہ ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بدشگنی جو لی جاتی ہے، توہم جو ہمارے اندر آ جاتے ہیں کہ جی مطلب عقیدہ اتنا کمزور ہم اپنا کر لیتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ غلط ہے جی، آج دودھ ابل گیا ہے یہ غلط ہے، اور پھر جی کینچی ہلانا، اور مطلب اس طرح کی بہت سی اور باتیں جو ہے نا، وہ تو ہم پرستی جو ہمارے اندر آ گئی ہے۔ بدشگنی تو ہے اسلام میں ہے ہی نہیں، نیک شگن آپ لے سکتے ہیں لیکن بدشگن نہیں لے سکتے۔ تو توہمات جو ہیں، غلط رسومات جو ہیں، یہ ہم اپنائی رکھتے ہیں، اور یہ چند باتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، مطلب مثال کے طور پہ کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا جائے نماز کو دھو کے اس کا پانی آپ نالی میں بہا سکتے ہیں، گٹر میں اس کا پانی چلا جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا؟ مطلب عجیب بات ہے کہ جن کپڑوں کو پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کپڑوں کو جب آپ دھوتے ہیں تو وہ بھی تو پانی جا رہا ہے نا، تو جائے نماز بھی ایک کپڑا ہے۔ مطلب اس طرح کی عجیب ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، یہ بھی تو ایک مشکل ہے نا۔ فرمایا کہ اصل تقویٰ کیا ہے؟ اصل تقویٰ تو، اصل نیکی کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو۔ وہ کون سا تقویٰ؟ جو ہر عبادت کی وجہ بتائیے۔ آپ دیکھیں اسلام کا تمام پہلو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ روزے کا مقصد تقویٰ، حج کا مقصد تقویٰ، نماز کا مقصد تقویٰ، یہ ساری عبادات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ہمیں تقویٰ سکھا رہی ہیں۔ ہمیں متقی کی نیکی کرنی ہے تو کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ از واچنگ۔ یہ کانسیپٹ اپنے اندر رکھنا ہے کہ اللہ از واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ہر وقت جب آپ کے ذہن میں رہنی شروع ہو جائے گی نا، تو آپ سمجھیں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا شروع ہو گئی ہے نا کہ اللہ از واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے اپنی لائف میں یہ اصول اپنا لیا ہے کہ سب سے اوپر اللہ کی رضا ہے۔ میں نقاب کر رہی ہوں، میرے نقاب کی کیا کنڈیشن ہے، میں نے صرف حجاب کیا ہے یا نقاب کیا ہے یا برقع پہنا ہے، میرے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میں نے اپنے بچوں کو دین کی اسلام کی شریعت پہ چلانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جب یہ سوچ آ جائے گی، سوسائٹی تو اس طرف چل رہی ہے، اگر میں اس طرف چلوں گا ایکسٹریمسٹ ہو جاؤں گا، لوگ باتیں کریں گے، لوگ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیں گے، لوگ کہیں گے بھئی یہ تو مولوی صاحب ہیں، مجھے مولوی صاحب کہنا۔ یہ ساری فکریں اگر ہم کرنے لگ جاتے ہیں، ان ساری فکروں کے اوپر ایک فکر رکھیے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب یہ فکر آ جائے گی نا تو آپ سمجھیے آپ کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو جائے گا۔ تقویٰ جب انسان کے اندر کم ہوا ہے، وہ غلط راستوں پہ چلنا شروع ہوا ہے۔ ایون کہ انبیاء کی اولاد بھی، آپ دیکھیے سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ وہ ایک نبی کی اولاد تھا نا،
حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں، دونوں نبی کی اولاد تھے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی امت کے لوگوں نے آپ کے گھر، آپ کے نواسوں کو، آپ کے گھر والوں کو ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، تمام اہل بیت کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا تھا۔ تقوی کی کمی جب جب آتی ہے تب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے نا۔ یعنی تقوی ایک نبی کے ہوتے ہوئے بھی ایک تقوی کم ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی کا معیار پیک پہ ہوگا، وہ آج کے دور کا انسان ہو یا وہ صحابہ کرام کے دور کا انسان ہو، وہ اللہ کی نظر میں اشرف ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے عزت والا کون ہے؟ یہ نہیں کہ جو نبیوں کے دور میں تھے، جو رسول اللہ کے دور میں تھے، جو صحابہ کرام کے دور میں تھے، اگرچہ وہ ہم صحابہ کرام کے لیول کو، میں وہ بات کر ہی نہیں رہی، بات صرف تقوی کی ہو رہی ہے کہ اگر آپ تقوی کی پیک پر پہنچ جاتے ہیں نا، تو آج بھی آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے بستروں میں آ کر فرشتے ان سے مصافحے کیا کرتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان صحیح متقی تب بنتا ہے جب وہ یہ رول اپنا لیتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ از واچنگ، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہوگا، سب سے سپیریئر اللہ کا حکم ہوگا، سب سے ہائی پہ اللہ کا حکم ہوگا، باقی سب چیزیں نیچے آتی ہیں۔ تو یہی اس آیت کا مقصد ہے۔ یہ جتنے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں جیسے حج ہے، یا نیشنل لیول کے ہیں جیسے کہ روزہ ہے۔ جتنے بھی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہے، ہماری عبادات سے ہے، ہمارے معاملات سے ہے۔ ان سے حاصل ایک ہی چیز کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ وہی تقوی جو حضرت کعب الاحبار نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کے چلنا کہ میرا دامن کہیں کسی کانٹے کے ساتھ نہ لگ جائے، یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، ہماری زندگی کے اندر تقوی کو داخل کر دے۔ اور آیت کا اختتام بھی یہیں پر ہو رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کیونکہ دنیا کی عارضی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ اس کو لوگوں کی فکروں میں لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، مجھے باتیں ہوں گی، تو اس فکروں میں اپنی زندگی کو نہ کھپاؤ، خود آرا اللہ کی فکر کرو اور اس کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، دنیا میں بھی فلاح پالو گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔